بلکہ ہم تو اس کو اپنے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک گلدستے کے طور پہ لینا چاہیے، جس میں بہت سے مختلف پھول ہیں لیکن یہ سب مل کر ایک گلدستہ بناتے ہیں، اور اسی جو پھول ہیں جب یہ اچھے ہوں گے، رنگین ہوں گے، ان میں خوشبو ہوگی تو گلدستہ اتنا ہی حسین لگے گا، اور پھر آپ اس گلدستے کو کوئی نام بھی دے دیجئے۔ تو میں پاکستان کی حد تک یقیناً جو ہے ہمارے ہاں کو کہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ پاکستان ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ بنا ہے، اس لیے اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس بائنڈنگ فورس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم کیونکہ وہی ایک بائنڈنگ فورس ہے، کیونکہ ہماری زبانیں الگ ہیں، ہماری شاید کلچرلی بھی ہم لوگ الگ ہیں، تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ کون سی ایسی فورس ہے جو ہمیں زیادہ متحد رکھ سکتی ہے بحیثیت پاکستانی، کیونکہ پاکستان دو نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اس لیے منطقی بات یہی ہے کہ اس کو اسی بنیاد پہ رکھا جائے۔ یہ بات بھی کسی حد تک لاجک لگتی ہے، لاجیکل ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو اس سے یہ بھی چیزیں واضح ہوئیں کہ شاید اکنامک ڈیولپمنٹ، ایک انکلوسیونیس، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کی بغیر بھی معاملات آگے نہیں چلتے۔ تو آج انہی مختلف جہتیں ہیں جو سب نیشنلزم کی اور سب نیشنلزم کی، ان پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، اور میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر خرم اقبال کو، کیونکہ اکیڈمک ہیں، تو تھوڑا بہت ہمیں 5-10 منٹ میں تھیوریٹیکلی ہمیں تھوڑا بہت سمجھا دیں کہ جو یہ نیشنلزم ہے، سب نیشنلزم ہے، ٹریٹی آف آسٹریلیا سے اگر 1648 سے ہم نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ لے کر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں، ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اگر آپ دیکھیے تو کینیڈا جیسے ملک میں بھی ابھی تک فرینچ جو اسپیکنگ لوگ ہیں کیوبک کے، وہ اپنے آپ کو فرینچ کہنا ہی پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ممالک دنیا میں ہیں، اسپین میں آپ دیکھ لیجئے سب نیشنلزم کی موومنٹس چل رہی ہیں۔ تو اصل محرکات کیا ہوتے ہیں پھر اس میں جو ہے ہم جیسے ممالک میں خاص طور پہ بیرونی مداخلت بھی بہت ہے، جو چھوٹی موٹی فالٹ لائنز ہوتی ہیں اس کو ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کوئی سب نیشنلزم کے ایسے خطرات پاکستان کو خطرات لاحق ہیں یا ویسے ہی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں خود چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے پشتونستان، لیکن وہ سارا کانسیپٹ اپنی موت خود ہی مر گیا، اور یہ ساری چیزیں ہوا میں کہیں معلق ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اب کہاں پہ ہیں چیزیں۔ لیکن آج کل لوگ بات کرتے ہیں بلوچستان کی، BLA BRA اس قسم کی موومنٹس کی، جو کہ شاید میس میں اتنی اپیل نہ ہو، لیکن بھارت بیرونی دنیا جو ہمارے ڈیٹیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کہ جی یہ بیرونی طاقتیں ہیں اس لیے، بیرونی سازشیں اس لیے کوئی ان میں جان نہیں ہے، تو یہ بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ریاست صحیح رویے نہیں اپنائے گی اس وقت تک ہم بات کی اصل جو ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کی جڑ تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور پھر ان کا سدباب نہیں کر پائیں گے۔ تو اصل بات آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سیمینار سے، اس ویبینار سے یہ بات نکلے کہ اصل معاملات ہیں کیا اور ان کا سلوشن کیا ہے، ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے۔ دیٹ از امپورٹنٹ ان مائی ویو۔ تو میں ڈاکٹر خرم اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم آل آف یو۔ میں شکر گزار ہوں امبیسڈر عبدالباسط، پریزیڈنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، اپنے دوست اور بہت پیارے شاگرد عبداللہ خان، مینیجنگ ڈائریکٹر پکس، اور شکریہ کے مستحق ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، جنہوں نے روایت شکنی اور حریت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات پر انسسٹ کیا کہ یہ گفتگو اردو میں کی جائے۔ بالکل درست ہے کہ اردو کو اپنائے بغیر ہم قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی کا جو مقصد ہے یا مشن ہے ہم اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن پارٹیسپینٹس میں شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں شاید جنہیں اردو سمجھنے میں مشکل ہو، تو میں بائی لنگول رہوں گا اپنی گفتگو میں۔ حاضرین، جب ہم بات کرتے ہیں قوم پرستی کی، ہمیں اس رجحان کو
جنوبی ایشیائی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جو ایتھنکلی ڈائیورس رہا ہے، اور اگر آپ جنوبی ایشیا میں موجود مسلح اور غیر مسلح تنازعات کی بات کریں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں موجود ممالک یا ریاستیں وہ قوم پرستی کے اس گلدستے کو مینیج کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ So we can argue کہ most of the armed conflicts that we witness in South Asia, they largely emanate because of the state's failure to dominate or manage the ethnic diversity. پاکستان بھی ایک ایکسپشن نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کے مختلف قومیتوں کی بات کریں، مختلف ذیلی قومیتوں کی بات کریں، تو شاید ہی کوئی لسانی یا قومی گروہ ایسا ہو جس میں وہ انتہا پسند فرنج موجود نہیں ہے جو اپنے مسائل کا حل کانسٹیٹیوشنل مینز سے باہر جا کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنوبی ایشیا میں ریاستیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں اس ایتھنک ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے میں یا اس کو ڈومینیٹ کرنے میں۔ جب ہم تھیری کی بات کرتے ہیں تو ریاستیں عام طور پر دو قسم کی انٹرونشنز کرتی ہیں قومی ہم آہنگی اور یگانگت کو فروغ دینے کے لیے۔ The first type of intervention is ideational and second type of intervention is material. When we talk about ideational intervention, اس کو آپ نظریاتی آپ اس کو انٹرونشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہلو کو لے کر ریاستیں کوشش کرتی ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کنسٹرکٹ کی جائے جو ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے بارے میں ہمیں ایک کامن نیریٹو دے، جو مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک کامن نیریٹو دے of their past, their present and their future. And then in ideationally, we create common symbols, we create common heroes, common stories. اور یہ نظریہ بنیادی طور پہ مختلف طبقات کو کی ذیلی شناختوں کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا ہے۔ امبیسڈر عبدالباسط نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسی کوئی بھی کوشش جہاں ہم ذیلی شناختوں کو ڈائلیوٹ کر کے ایک واحد شناخت دینے کی کوشش کریں گے، اس کے نتائج ہمیشہ تباہ کن نکلے ہیں۔ وہ سوویت مین کی مثال ہو یا پھر موجودہ ہندوستان میں جاری ایک ہندو آئیڈینٹی پیدا کرنے کی کوششیں ہوں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب ریاست ایک قومی تشخص کنسٹرکٹ کر رہی ہے تو وہ ذیلی شناختوں کو اکاموڈیٹ کرے اور اکاموڈیٹ کرتے ہوئے انہیں ایک گلدستے میں جوڑ دے، ایک کمپلیٹ اور ایک بیوٹیفل ہول میں انہیں جوڑ دے۔ پاکستان کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست پاکستان نے اسلام کو انسٹرومنٹلائز کیا ایز این آئیڈیشنل فیکٹر to bind together people from different ethnicities, sects and religions as well. This I would say remained successful until 1971 اور 71 میں پاکستان کو جب سقوط ڈھاکہ ہمیں فیس کرنا پڑا، یقیناً اس کی اور بھی بہت وجوہات تھیں which is the second point of my conversation today، لیکن نظریاتی طور پہ پہلا دھچکا ہمیں 1971 میں لگا جب صرف نظریہ it fell short of uniting people of Pakistan. So theoretically, most of the scholars, they have a consensus that ideology alone falls short of uniting people from different interest groups and belonging to different ethnicities. اور اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں میٹیریل انٹرونشنز۔ میٹیریل انٹرونشنز میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں گڈ گورننس ہے، جس میں ایکول سوشو اکنامک اپرچونٹیز ہیں، جس میں میریٹوکریسی ہے، جس میں کرپشن کا خاتمہ ہے، جس میں اقربا پروری کا خاتمہ ہے۔
یہ مٹیریل انٹرونشن ہے یا مٹیریل فرنٹ ہے where the state of Pakistan has always lagged behind. And that is exactly which led to the disintegration of Pakistan in 1971. ہم نے دیکھا کہ کس طرح جنرل ایوب کے زمانے میں پاکستان نے یقیناً بہت زیادہ ترقی کی، لیکن ہم وہ ترقی کے ثمرات مشرقی پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے وہاں پر آئسولیشن، ڈیپریویشن، ایک محرومی کی ایک جذبات نے جنم لیا اور مضبوطی پکڑی، اور چند ہی سال بعد ہمیں مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری ریاست کا زیادہ فوکس نظریاتی پہلو پر ہے، اور مٹیریل اس کا جو اسپیکٹ ہے نیشنل انٹیگریشن کا، ہم اس کو آج بھی اسی طرح سے اگنور کر رہے ہیں۔ آپ گڈ گورننس کی بات کر لیں، آپ اکانومی کی بات کر لیں، آپ انصاف کی فراہمی کی بات کر لیں۔ میں کچھ مثالیں دے کر واضح کرنا چاہوں گا اپنی اس بات کو۔ ہم کراچی کی مثال لے لیتے ہیں۔ کراچی which was the epitome of prosperity and national integration until 1960s and 70s. اس کے بعد کراچی میں جو کچھ ہوا، کراچی reflected every wave of ultra sub nationalism in Pakistan. وہاں پر مہاجر قوم پرستی بھی تھی، وہاں پر پشتون قوم پرستی بھی تھی، وہاں پر سندھی قوم پرستی بھی ہے، وہاں پر پنجابی قوم پرستی بھی ہے، وہاں پر بلوچ قوم پرستی بھی ہے، اور وہاں پر اب گلگت بلتستانی قوم پرستی بھی ہے۔ کراچی کو ایک مثال کے طور پر ہم لیتے ہوئے پاکستان کا یہ جو پورا ایک ڈائلما ہے الٹرا سب نیشنلزم کا، نہ صرف اس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کو سائنسی طریقے سے ڈائگنوز کر کے اس کا حل بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اب آخر کراچی یہ الٹرا سب نیشنلزم کا گڑھ کیوں بنا؟ You just look at global livability index where Karachi ranks among the bottom 10 cities of the world. یعنی لیویبلٹی انڈیکس کے مطابق کراچی کا شمار جو بلو جو 10 شہر ہیں دنیا کے اس میں ہوتا ہے۔ 90% لوگوں کے پاس وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں پر ان امپلائمنٹ ریشو ہمیشہ سے رہی ہے۔ اٹس این اربن ڈیزاسٹر، جو کہ 40 لاکھ لوگوں کے لیے پلان کیا گیا شہر، آج وہاں 1.5 سے 2 کروڑ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، which indicates there is a strong correlation between sub-nationalist violence and issues of bad governance, lack of economic opportunities, widespread corruption and nepotism. اب آخر ہم کیوں ایک بھوکے، بے روزگار، ڈسگرنٹل اور فرسٹریٹڈ انڈیویجول سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے؟ وہ بلوچ ہو، وہ پشتون ہو، وہ سندھی ہو، پنجابی ہو یا مہاجر ہو یا گلگت بلتستان سے ہو، جب تک ریاست اس کا پیٹ نہیں بھرے گی، اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرے گی، اس سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوانا عبث ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مادی طور پر خوشحال قومیں الٹرا سب نیشنلزم کی طرف نہیں جاتی؟ میرا خیال ہے یہ بھی تصویر کا صرف واحد رخ ہے۔ ہمیں پوری تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نظریاتی اور مادی پہلوؤں کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے which defines the rise and demise of ultranationalism, and that is the third variable which is called external involvement. آج 2021 میں external involvement, geopolitics, it is becoming more relevant in understanding the rise of ultra sub nationalism in different parts of the world including Pakistan. آپ ہانگ کانگ کی مثال لے لیجیے، ایک ایسا خود مختار شہر جو which ranks highest in global freedom index, which has the most efficient governance system in Asia, whose economy did wonders during last 2 decades, but still in 2020 Hong Kong faced the worst wave of ultra sub-nationalism, جس میں چین سے علیحدگی پسندی کی بھی باتیں کی جاتی رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادی طور پر چین نے ہانگ کانگ کو جوڑنے کی کوشش کی، ethnically they are all Chinese, they speak almost the same language with little difference. Materially معاشی طور پہ خوشحال ہیں، سیاسی طور پر فریڈم انڈیکس میں جیسے میں نے کہا they rank 3rd in the world after نیوزی لینڈ اینڈ سوئٹزرلینڈ، اس کے باوجود اگر وہاں پر
अल्ट्रा नेशनलिज्म फरोग पाई, तो उसकी बुनियादी वजह, it was the third variable, which was the external patronage by the United States of America and its allies for the separatist tendencies in Hong Kong. That was the primary factor that is promoting separatism and ultra-nationalism in Hong Kong. Abhi 2 दिन पहले, White House has declassified the strategic framework of Donald Trump's Indo-Pacific strategy. और उसमें क्लियरली अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट ये कहते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए 3 हमें फ्रंट्स पे काम करना होगा. BRI को तोड़ना होगा, इंडिया को मजबूत करना होगा, और हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग में मौजूद चीन मुखालिफ जो सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स हैं, उनको मजबूत करना होगा. और इसी स्ट्रेटेजी को लेके आज आप देख सकते हैं कि हांगकांग, जिसमें मादी तरक्की की मिसाल पूरे एशिया में नहीं मिलती है, वहां पे भी सेपरेटिज्म और एक अल्ट्रानेशनलिज्म की एक लहर चल रही है. पाकिस्तान में भी हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा. Sir, may I intervene? Just if you kindly conclude, I would be grateful. Thank you. जी, मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं कि पाकिस्तान में भी हमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिले हैं. कुलभूषण यादव की आप इंटेरोगेशन ले लीजिए, आप उजैर बलोच की इंटेरोगेशन ले लीजिए, आप यूरोप डी सिंफो लैब की आप रेवलेशंस ले लीजिए. एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के वाज़ेह शवाहिद हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही हैं. आखिरी बात कि इस अल्ट्रा नेशनलिज्म को डील किस तरह से किया जाए. आई थिंक विल हैव टू लुक इनवर्ड्स टू डील विद अल्ट्रा नेशनलिज्म. द स्टेट स्ट्रैटेजी to deal with the ultra sub-nationalism driven by MQM presents numbers of lessons which could be replicated in different other contexts. MQM ने जब मुहाजिर कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हुए कराची में कश्त खून का बाजार गर्म किया, तो रियासत पाकिस्तान ने सबसे पहले it identified the center of gravity of that sub-nationalism, which was the MQM London's organization. After identifying the center of gravity, the state of Pakistan basically took on board the pro-Pakistan element within the organization. उसके बाद जो मुसल्ला विंग था, उसको डिसमेंटल करने के लिए रियासत ने अपने कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को फॉल तरीके से इस्तेमाल किया. और एक और इंटरवेंशन जो की गई वो थी कराची में एक सियासी ऑल्टरनेटिव पैदा किए गए ताकि लोग they can look beyond the repressive policies of MQM London. आज MQM London is nowhere to be seen. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कराची से कौम परस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि कौम परस्ती की जो बुनियादी वजूहात हैं वो आज भी कराची में मौजूद हैं. जो सियासी मुतबादिल सामने आए MQM के बाद, they are struggling or they have failed to address the issues of bad governance, civic infrastructure, corruption and nepotism. और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी जो कामयाबियां हैं कराची में अल्ट्रा नेशनलिज्म के खिलाफ, वो एक टेम्पररी गेन है एंड दे कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम. आई थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम इकबाल. थैंक यू वेरी मच फॉर laying out a very comprehensive template on the basis of which we can continue our further discussion.